دیکھیے میرے وائٹی اور براؤنی دونوں کو بھنڈی بہت پسند ہے، اور میں اس کمرے میں ہوتی ہوں نا، مطلب میں رف ٹف کام سب یہ بھی کرتی ہوں، اور یہ لوگ بھی اسی ارد گرد میں ہوتے ہیں، اور دونوں بہت کھیلتے کودتے ہیں، بہت شرارتی بھی ہے اور بہت ہی نرم مزاج کی بھی ہے، اور اپنے نام بہت اچھی طرح سے آئیڈینٹی کر لیتے ہیں۔ براؤنی وائٹی ایسے نام رکھا ہے، پھر نام بھی جانور آخر جانور ہے، ان کو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جو بلانے پہ بے ادبی ہو جائے، یا کچھ ایسا نام نہیں بلانا چاہیے جو اچھا نہ سننے میں۔ اس سے اچھا ان کے کلر وائز سے ہم نے تو رکھا ہے، ایک کا نام براؤنی، ایک کا نام وائٹی، تو وہ لوگ بھی اپنے نام کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ جب میں براؤنی کو بلاتی ہوں براؤنی آتے ہیں، جب وائٹی کو بلاتی ہوں تو وائٹی آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب ایک چھوٹی موٹی سی لائف کا ایک مزہ ہوتا ہے، باقی بس ایبت گیبت نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت گندی بات ہوتی ہے۔ سامنے ایک چہرہ، پیٹھ پیچھے ایک چہرہ، ہر قوم میں یہ ہوتا ہے، اور خاص کر کشمیر قوم میں تو، اور اس کے نسل والے لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اسی لیے ذات پات کو بھی بہت یہیں کے لوگ مانتے ہیں، یہ ذات کے، وہ ذات کے، اور وہ لوگ ہوتے بھی ویسے ہی ہیں۔ تو اسی لیے بس دل صاف رکھیے اور شرک بدعت مت کیجیے، اور بس اچھے سے رہیے اور حلال کمائیے، اور وقت پہ بچیوں کو نکاح کروا دیجیے، اور لڑکیاں مردوں کے ساتھ مل کے کام کاج نوکری شوکری کر کے اور گھر کو چلائیں گے تو دنیا تو چل جائیں گے، لیکن آخرت کا بوجھ بہت سخت اور کٹھن ہے۔ اس چیز سے ڈرنا چاہیے، تھوڑا سا احساس فکر ہونی چاہیے، مطلب 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا جگہ ہو، اور فضول خرچی نہ ہو تو زندگی آرام سے کٹ بھی جائیں گے۔ اور فضول خرچی کرنے کے لیے شریعت کو پیچھے رکھ کے حلال حرام کی تمیز تہذیب بھول جائیں گے تو وہ بہت ہی بدقسمتی لوگ ہوں گے، اور بدقسمت کا باعث بھی ہوں گے۔ تو بس سچ میں اور شرک بدعت مت کیجیے، اور اپنے اولادوں کو دینی تربیت اور دینی تعلیم سے ان کو پڑھائیے لکھائیے، کیونکہ کل کو بچے ہی ثوابی ارسال کریں گے تو وہ سب سے زیادہ مفید اور سب سے اللہ کو بھی پسند، اور یہی ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے۔ باقی یہ ہندو رواج کرنا، 4 پہ لوگوں کو بلا کے بہت بڑا پکوان لگانا، کھلانا پلانا، بیچارہ غریب پھر کچھ جاہل لوگ ہوں گے، ان کے آنکھیں دیکھتے دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے کیا سوال جواب دیں گے، ہم نے اپنے بچوں کو کون سی تربیت دینی ہے، کون سی تعلیم دی، یہ سب نہیں، وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں امیروں کے شان و شوکت، اور وہ بھی ارمان رکھتے ہیں۔ تو ارمان رکھنا بھی ایک نیک ارمان رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ ثواب ملتے ہیں اس میں بھی۔ اور ارمان اس طرح کے دنیا والے اور ایسے بدعت شرک والے کاموں میں ارمان رکھیں گے تو کر بھی نہیں سکے اور گناہ بھی کما رہے ہوں گے، تو اسی لیے سب کو بہت ہی سوچ سمجھ کے چلانا چاہیے اس دنیا کو۔ باقی حرام کے پیسہ جاتا بھی اسی جگہ پہ ہے، بہت ہی لیوشلی خرچہ کریں گے، یا تو شادی میں یا تو مرن میں، پھر اس کے علاوہ بھی آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے کشمیر میں، تو بیمار بھی ہو جائے تو بس ایک تو پیر فقیروں کے پاس جانا، ان سے مطلب تعویذ اور کچھ یہ پھونک پھاک لانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر گھر میں کچھ انتظام کرنا، اور یہ جو کیا کہتے ہیں کچھ جان کے بدلے جان بول کے جانور ذبح کر کے تھپ تھپ کرنا دینا، یہ سب شرک اور بدعت ہے۔ جان کے بدلے جان ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ کارنامے ہمیں سکھایا ہی نہیں، نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ اور کچھ پھر وہ رکھنا، کیا کہتے ہیں اس کو،
کچھ بولتے نیاز رکھنا، اور کسی کو پڑھانے کے لیے گھر میں بلاؤ، پھر ان کو واضح کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، جانے کے ٹائم پیسے دو، کچھ کپڑے لتے بھی دو. مطلب یہ سب اگر پیسے والے کر سکتے ہوں گے، حرام کے پیسے ایسے کاموں میں جاتے ہیں. حلال کے پیسے تو اگر جس نے حلال سے کمایا ہو تو ان کو دین کے بارے میں بھی پتہ ہوگا، اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ، اللہ پہ پورا بھروسہ، دعا میں کتنے طاقت، دعا میں کتنا مطلب پاور. دعا ہی انسان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، دعا ہی انسان کی زندگی کو لمبی کر سکتے ہیں. عمر درازی کی دعا اپنے ہی اپنوں کو مانگے گر گرا کے، جو خالص ہوں گے، پیور ہوں گے، دل سے نکل کے عرش پہ جا کے لگتے ہوں گے. ویسے مظلوم کی بد دعا بھی لگتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو لگتے ہیں، دیر ہو اندھیر ہو مصیبت آ ہی جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی بھگتتے ہیں. اور کبھی بعض وقت موت بھی نہیں آتے ہیں، موت نہیں آ کے بیماری کا پورا خامیازہ اٹھانے کے بعد پھر سے وہی بد سے بدترین والا مطلب کیریکٹر واپس آ جاتے ہیں. تو اب اس سے بد نصیب کون ہو سکتے ہیں؟ ایسے میرے اپنے نظروں کے سامنے بھی بہت ہوئے ہیں. کسی عورتوں کو بھی بہت مدد کیے تھے، بہت مدد کیے تھے، بہت بیمار ہوئے تھے، کینسر ہو گئے تھے، ٹھیک بھی ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی ان کا بے پردہ رہنا، فضول باتیں کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، پھٹانا، انصاف نہیں کرنا، وہ سب ابھی بھی جاری ہے. تو اسی لیے ان کو سکون نہیں ہے، عافیت نہیں ہے. اولاد ہو کے بھی یہ لوگ بے اولاد ہے، کچھ تو اولاد ہے ہی نہیں، تو وہ بھی بد نصیبی ہے ایک طرف سے. باقی تو کوئی اولاد نہ ہونے پہ ہماری شریعت تو برا بات اس بات کو بھی کہتے نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں تو وہ بھی رحمت ہے. اگر لڑکی ہو تو بہت ہی رحمت ہے. تو اس طرح سے بدقسمت لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سختی سے ان کو مطلب جگر ہوتی ہے، پھر آخرت میں تو انشاءاللہ جگر ہوں گے ہی. تو باقی یہی ہے، بدعت شرک بالکل نہیں کرنا ہوتا ہے. کشمیر میں تو یہ سحر کا بہت ہی چل رہا ہے ٹرینڈ، کسی پہ برا کرنا، اور سحر ہوتا بھی ہے. پہلے تو میں خود نہیں مانتی تھی، لیکن اب پتہ چلتا ہے سحر ہوتا ہے. پیروں کے پاس جاتے ہیں، شیعہ پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور عام پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں. وہاں پیسہ خرچ کرنے پہ ان کو ذرا سا بھی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کو اگر کمزور دیکھے، ان پر 10 روپے خرچانے پہ یہ لوگوں کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر اپنے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اطراحت دکھاتے ہیں، بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں، بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ وقت ضرور آتے ہیں، وقت بدلتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. سب سے خوش قسمت وہی لوگ ہوں گے جو اپنے گھر میں چین اور عافیت سے رہتے ہوں گے، اور حلال سے کما کے 2 وقت 3 وقت کی روٹی شان سے کھاتے ہوں گے. اور واقعی میں اس میں اللہ برکت اور لذت اور شان و شوکت سے کھانے کی نصیب بھی دیتے ہیں. کیونکہ جب اللہ پہ پورا آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. باقی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی بے رحم، بہت ہی بے مروت، بہت ہی بدتمیز لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کو آخرت کا فکر ہی نہیں ہوتا ہے، اور بہت ہی نہایت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنوں کا ذرا سا بھی یاد نہیں آتا ہے. مطلب بچوں کے ساتھ بھی یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں. بچے جتنے بھی بڑے ہو جائے، ماں باپ کے نظر میں آخر بچے بچے ہی ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی کبھی یاد کر کے مطلب تھوڑی بہت کچھ گفٹس بھیجتا یا کچھ کرتا، ایسا بھی نہیں. وہ لوگ آخرت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ ایسے ماں ہو یا باپ، ایسے کو معاف بالکل نہیں ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے. اور باقی کبھی کبھی دل بہت بھر آتا ہے، دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، دل بہت ہی مطلب بہت ہی زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ زندگی میں کون کون سی موڑ آتی ہے، کون کون سا دل کے اندر ایسی ایسی باتیں ہوتے ہیں جو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نظروں کے سامنے سب چیز فاش فاش ہے. وہاں پر انشاءاللہ جلد سے جلد پٹارہ کھلیں گے. اب قیامت بہت نزدیک ہے، قیامت آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، وہ تو آنی ہے.
اور جس پہ موت آتی ہے وہ تو قیامت وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے تو قبر میں قیامت بھی فٹافٹ مطلب ہو جائیں گے جیسے فیل ہوں گے، اور جو بے ایمان لوگ ہوں گے ان کے لیے تو پھر بہت مشکل وقت ہوں گے قبر میں بھی۔ اور جو لوگوں کے اوپر بال بچوں کا جو بانڈنگ ہوگا اور کسی کا حق امانت کھایا ہوگا، ایک ماچس کی تیلی جتنی بھی اگر کسی کا حق کسی کے پاس رہ گیا ہو وہ نہیں دیا ہو تو وہ بہت بڑا جگر ہوگا، اور میرے ساتھ یہی ہوا ہے، اور نہ میں معافی دوں گی اور نہ میرے بچے معافی دیں گے۔ ہر ایک چیز کا فیصلہ ہوگا اور ہر ایک چیز کا آخرت پہ پائی پائی کا وہاں پہ حساب ہوگا، اور کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کس نے کس کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ کتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، وحشیانہ حرکت کرتے ہیں بالکل، اور وہ نہیں بھول کر کے پھر بھی اتراتے ہوں گے۔ تو ویسے شخص عورت ہو یا مرد دونوں پہ لعنت ہو۔ اور باقی بس میں بہت خوش نصیب ہوں، اپنی زندگی اللہ اور رسول کے خوف و فکر سے گزارتی ہوں، اور ہر دم اللہ سے توبہ استغفار کرتی رہتی ہوں، نہ کسی کا دل دکھاتی ہوں، نہ کسی کا کچھ حق امانت لوٹا ہے یا کھایا ہے۔ اور جن جن لوگوں نے بھی جس طرح کے کسی پہ الزامات تہمت لگائے ہوں گے ان سب کو اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اور کوئی بدتمیز لوگ اتنا پاک سرزمین پہ رہ کے واپس آنے کے بعد دوسروں کو الزام، دوسروں کے عیبدار بنا دیتے ہیں، ویسے لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں ابھی بلوں میں، ان کو بھی ابھی وقت آنے پہ ان سے بھی حساب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سارے ایسے بخت لعین لوگ ہیں جو واقعی میں کم ذات بھی ہے اور ان کے رہن سہن بھی گندے پہلے سے ہی، اب آج کل یہ لوگ پتہ نہیں بہت ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو رحم کرے، اور ایسے لوگوں کو نہیں رحم کرے جو برے لوگ ہیں، جو دوسرے کو تہمت لگاتے ہو، جو انصاف نہیں کرتے ہو، جو شرک اور بدعت کرتے ہو، جو حرام کرتے ہو، جو ناجائز کرتے ہو، جو زنا کرتے ہو، جس کے دل میں محبت نہ ہو، قطع رحمی ہو، صلہ رحمی نہ ہو، اور جس کا دل کالا یہودی جیسا لوگ ہو، سٹون ہارٹڈ ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہ کرے، اور ان کو یہ دنیا بھی مشکل جگر ہو، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ بد سے بدترین سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ اور جس کا بھی آنسو جس کے دل دکھانے پہ گرتا ہو، اس وقت کی جو بھی دعا ہوں گے وہ اللہ ضرور قبول کر لے، انشاءاللہ رحمان۔ آپ قبول کرتے بھی ہیں اور ضرور قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔